کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل الشمائل المحمدیہ والخصائل المصطفویہ، یعنی شمائل ترمذی کا درس ہمارا جاری ہے۔ پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کے حوالے سے، یعنی عاجزی و انکساری کے حوالے سے بہت ساری احادیث طیبہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اب جو باب یعنی باب نمبر 48 وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کے حوالے سے ہے، اور اس کو خلق سے تعبیر کیا ہے۔ خلق کو کبھی خلق بھی کہتے ہیں۔ خلق کا جو مطلب ہوتا ہے، یہ ایک ایسی کیفیت کو بولتے ہیں، ایسی حیت کو بولتے ہیں، ایسی حالت کو بولتے ہیں، باطنی حالت، کہ جس کے ہوتے ہوئے جو کام ہیں وہ بآسانی صادر ہوتے ہیں، افعال بآسانی صادر ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کی طبیعت کے اندر یہ چیز ایسی رچ بس گئی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کام اس سے آسانی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب کبھی تو یہ جو خلق ہوتا ہے، یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یہ اچھے افعال پر ہوتی ہے، اچھی چیزیں اس سے صادر ہوتی ہیں۔ جیسے بندہ خوش اخلاق ہوتا ہے، یعنی طلاقت وجہ کے ساتھ، یعنی ملن ساری کے ساتھ، چہرہ اس کا کھلا ہوا ہے، اس کے ساتھ ملتا ہے اور اس کو تکلف کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ اس کی طبیعت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب جس سے ملے گا تو اس کے چہرے پر بشاشت ہوگی، اس کے چہرے پر رونق ہوگی، اس کا چہرہ جو وہ کھلا ہوا ہوگا، مسکراہٹ چہرے پر ہوگی، تو اس کے لیے اس کو تکلف کی کوئی حاجت نہیں پڑتی۔ جب ایسی کیفیت ہو تو پھر اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ اب یہ اچھا ہوگا تو حسن اخلاق، اور اگر برا ہوگا تو اس کو برے اخلاق کہا جاتا ہے، بدخلقی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے کہ آپ کے تمام افعال یہ اعلیٰ ترین اور اتم تھے۔ بلند و بالا آپ کا اخلاق میں مرتبہ تھا، اور ایسا مرتبہ تھا کہ خود رب جل وعلا نے آپ کی یہ صفات بیان کی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی آپ جانتے ہیں کہ جو کلمہ الا ہے، الا کا جو کلمہ ہے، جو لفظ ہے، یہ کسی چیز پر قدرت کے لیے آتا ہے۔ یعنی جب بندہ کسی چیز پہ قادر ہو جاتا ہے تو عام طور پہ اس کے لیے الا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلق عظیم یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت میں ہیں، آپ کی طبیعت میں ہیں، اور آپ ان اخلاق عظیمہ پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی تکلف کی، اس کے لیے کسی تکلیف کی حاجت نہیں ہوتی، خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری احادیث طیبہ اس حوالے سے ذکر کی ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق یا خلق،
یعنی اخلاق کریمہ کے بارے میں آنے والی احادیث طیبہ سے متعلق یہ باب ہے۔ حدثنا عباس بن محمد الدوری قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثنا ابو عثمان الوليد بن ابي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا احاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ماذا احدثكم كنت جاره فكان اذا نزل عليه الوحي بعث الي فكتبته له فكنا اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا واذا ذكرنا الاخره ذكرها معنا واذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا احدثكم عن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی حضرت خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ، ایک جماعت، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کیجیے۔ ان کا مقصود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق عظیمہ کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے وہ بیان کریں، جو کچھ بھی ہے وہ بیان کریں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ماذا احدثکم، میں تمہیں کیا بیان کروں؟ یعنی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق عظیمہ ہیں اس کا احاطہ ہو سکے، یعنی ساری کی ساری بیان ہو سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوسی تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوتی آپ میری طرف اسے بھیجتے اور میں اسے لکھا کرتا تھا۔ یہ کاتب وحی تھے، بلکہ کاتبین وحی کے سربراہ تھے، سردار تھے۔ انہوں نے ہی شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، ان کی سربراہی کے اندر یہ ایک جگہ پر جمع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وحی آتی تھی تو وہ بھی میری طرف بھیجا کرتے تھے، یعنی مجھے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرب حاصل تھا، لیکن میں سارا کا سارا بیان نہیں کر سکتا کہ اس کو گھیرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر کچھ آپ نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتے اور دنیا کی کوئی بات کرتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے، یعنی ایسی باتیں دنیا کی ہمارے سامنے بیان کرتے کہ جس کی وجہ سے آخرت ہماری بہتر ہو، اور جب ہم آخرت کی باتیں کرتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا تذکرہ بھی ہمارے ساتھ کرتے، یعنی آخرت کے جو احوال ہوتے، جو تفصیل ہوتی کہ کس طرح قیامت کے اندر معاملات ہوں گے، اس کے بعد جنت دوزخ کے جو احوال ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ بیان کرتے۔ جب ہم کھانوں کا تذکرہ کرتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذکر ہمارے ساتھ کرتے، یعنی ہمیں بیان کرتے کہ کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نفع دے گی، کون سی چیز سے نقصان ہوگا، کون سی چیز مضر ہے، یعنی ان کے فوائد و نقصانات ہمارے سامنے بیان کرتے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے آداب ہمارے سامنے بیان کرتے تھے۔ فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام کا تمام تو میں تمہارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتا ہوں، یا میں نے ابھی تمہارے سامنے اسے بیان کیا ہے۔ حدثنا اسحاق بن موسیٰ قال حدثنا یونس بن بکیر عن محمد بن اسحاق عن زیاد بن ابی زیاد عن محمد بن کعب القرظی عن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر، فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ فقال عمر،
فقلت یا رسول اللہ انا خیر ام عثمان؟ فقال عثمان. فلما سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصدقنی فلوددت انی لم اکن سألته. یعنی حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوم کے بدترین شخص، شریر ترین شخص کے ساتھ بھی خوبصورت گفتگو کرتے اور اس کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، اس کی طرف اپنے چہرے کے ساتھ اور اپنی گفتگو کے ساتھ متوجہ ہوا کرتے تھے، اور اس کی بھی آپ تعریف قلب کیا کرتے تھے. یعنی اشر القوم کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ واقعی کو بدترین شخص ہے، اور دوسرا جس کا مرتبہ دوسروں کے مقابلے میں کم ہے، دوسروں کے مقابلے میں کم ہے. تو یہ نہیں کہ اس کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام توجہ نہ فرماتے ہوں، بلکہ اس کی طرف بھی توجہ فرمایا کرتے تھے. اب لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ کو مداہنت سے کام لیتے ہو. حق بیانی ہر ایک کے سامنے ہوتی تھی، یعنی دل رکھنا ایک الگ چیز ہے، کسی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا، اس کو مسکرا کر دیکھنا، یہ جدا گانا چیز ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خلاف حق کوئی بات کر رہا ہو، خلاف شرع کوئی بات کر رہا ہو تو جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو حق بات ہوتی تھی اسے بیان فرماتے تھے. اب سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف بھی بڑی گفتگو کے ساتھ اور اپنے مبارک چہرے کے ساتھ توجہ فرمایا کرتے تھے، میری طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، اور ایسے متوجہ ہوا کرتے تھے کہ میں نے گمان کیا کہ میں قوم کا سب سے بہترین شخص ہوں، خیر القوم ہوں. حالانکہ یہ بہت بعد میں ایمان لے کر آئے ہیں، اگرچہ کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے، نکل گئے تھے یہ حضرت خالد بن ولید اور ایک اور صحابی، اور ایمان لے آئے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہے طلاقت وجہ کے ساتھ ملنا، خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا، مسکرا کر ملنا، ایک ہے حق بیانی. تو یہ کہنے سمجھنے لگے کہ میں سب سے بہتر ہوں. تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا رسول اللہ میں بہتر ہوں یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ خاص کی وجہ سے یہ سمجھے کہ بھائی میں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی بڑھ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حق واضح فرمایا کہ ابو بکر بہتر ہے. پھر کہا کہ میں بہتر ہوں یا عمر بہتر ہے؟ کہا عمر بہتر ہے. پھر کہا کہ عثمان بہتر ہیں یا میں بہتر ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ عثمان. اب آگے ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کرتے تو واضح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کو بیان کرنا تھا، پھر کسی اور کے بارے میں بیان کرتے جو ان سے افضل ہیں، بدر والے ہیں، اصحاب بدر ہیں، بیعت رضوان والے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کو بیان کرنا تھا. تو یہ کہنے لگے کہ میں شرمندہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی میں نے سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ بیان کیا. تو اب تھوڑی سی ندامت اس حوالے سے ہوئی کہ مجھے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ میں یہ سمجھا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ گیا. تو کہنے لگے کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں اس حوالے سے سوال ہی نہ کرتا، کہ اس طرح مجھے ندامت ہوتی. تو حق بیانی جدا گانا چیز ہے. آگے مدارت اور مداہنت کے درمیان میں فرق بیان کرتا ہوں کہ مدارت الگ چیز ہوتی ہے، مداہنت الگ چیز ہوتی ہے. فرماتے ہیں حدثنا قتیبۃ بن سعید قال انبأنا جعفر بن سلیمان الضبعی عن ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال خدمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان الين من كف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان اطيب من عرق النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل 10 سال تک خدمت کی، اور تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اف،
یعنی جو سب سے ہلکا کلمہ ہوتا ہے جب بندے کو کسی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے تو اف تم نے یہ کیا کر دیا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں فرمایا. اور وما قال علی شیء، کبھی میں نے کوئی کام کیا تو اس پہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اور کبھی میں نے کوئی کام چھوڑ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو فضیلت بالکل واضح ہے، اخلاق کریمہ تو بالکل واضح ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تربیت بھی واضح ہے. کس طرح؟ اس طرح کہ ابھی بیان ہوا کہ خلاف شرع، خلاف حق بات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی خاموش نہیں رہتے تھے. ابھی آگے بھی بات آ رہی ہے اس حوالے سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کامل تربیت فرمائی تھی کہ 10 سال کے عرصے میں حضرت انس سے کبھی کوئی خلاف شرع بات ہوئی نہیں. ٹھیک ہے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹوکنا تھا کہ یہ تم نے کیا کیا. تو مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، آپ کی بارگاہ میں، آپ کے سامنے اور حسن ثنی کہ آپ کے پیچھے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو خلاف حق ہو، خلاف شرع ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کامل تربیت تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے تمام لوگوں سے پیارے تھے، بڑھ کر تھے. پھر فرماتے ہیں کہ خزن اور حریرن، خز بولتے ہیں ایسے ریشم کو کہ جس میں کچھ اون وغیرہ یا کچھ اور چیز ملی ہو، یعنی خالص ریشم نہ ہو، اس کے اندر کوئی چیز شامل کی گئی ہو. اور حریر بولتے ہیں خالص ریشم کو. اب خالص جو ریشم ہوگا، ویسے بھی جو ریشم ہوگا وہ دوسرے کپڑوں کے مقابلے میں نرم و ملائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خالص تو اور نرم و ملائم ہوگا. تو فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی کوئی ریشم اور کبھی کوئی چیز نہیں چھوئی، اس کو مس نہیں کیا، اس کو ٹچ نہیں کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے نرم و ملائم ہو. یعنی سب سے نرم و ملائم جو چیز تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ تھے جو میں نے چھوئے. یعنی ویسے ہی کو ہاتھ ملاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سعادت حاصل ہوتی ہے، چھوتا ہے تو انتہائی نرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پکڑتے تھے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پکڑ سب سے مضبوط ہوتی تھی. یہ نہیں نرم و ملائم ہاتھ کا مطلب جو کسی نازک طبع کے ہاتھ ہوں، ٹھیک ہے، کسی عورت کے ہاتھ ہوں، ایسا نہیں تھا، بلکہ خشین الکف کے الفاظ بھی آئے ہیں. سخت، یعنی وہ کب سخت؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کو پکڑیں، تلوار پکڑی یا کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، تو اب کسی میں اگر تو مسلمان ہے تو ویسے ہی نہیں چھڑوائے گا، تو ٹھیک ہے پکڑے رہے. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کا انجام برا ہے تو اس میں بھی ہمت نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو چھڑوا سکے. تو یہاں پہ الینا من کفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے عام حالات کے اندر جب کسی چیز کو پکڑیں تو پھر اس کو سختی کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیا کرتے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی خوشبو، مشک ہو یا عطر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے بڑھ کر نہیں سونگھی. سب سے خوشبودار، سب سے پاکیزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کی خوشبو تھی. یعنی پسینہ جو عمومی طور پر اس کے اندر بو ہوتی ہے، یعنی بدبو ہوتی ہے، اور اگر بدبو نہ بھی ہو تو خوشبو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ کائنات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں تھی. اس کے اوپر پورا باب جو ہے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطر کے حوالے سے، تعطر کے حوالے سے گزر چکا ہے. آگے بیان کرتے ہیں. حدثنا قتیبۃ بن سعید واحمد بن عبدۃ هو الضبی والمعنى واحد قال حدثنا حماد بن زید عن سلم العلوی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه كان عنده رجل به اثر صفرة قال
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَدًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِلْقَوْمِ لَوْ قُلْتُمْ لَهُ يَدَعُ هَذِهِ السُّفْرَةَ، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص موجود تھا جس کے اوپر زردی کا اثر تھا، یعنی اس کے کپڑوں پر زرد لنگ لگا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی ایسے شخص کو براہ راست مخاطب نہیں کیا کرتے تھے کہ اگر آپ اس کو براہ راست کسی کام کے لیے کہیں اور وہ اس کام کو ناپسند کرے، یعنی ایک شخص سے اس کو براہ راست وہ کام کہیں گے تو وہ کیا کرے گا، اسے ناپسند کرے گا، تو آپ علیہ السلام اس کو وہ کام نہیں کہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو، آپ کی کسی نہی کو، ممانعت کو اگر اس نے برا جانا تو اس کا انجام کفر ہوگا، تو آپ علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو یا اس کا خاتمہ برا ہو، کہ اس نے حضور علیہ السلام کے کسی فعل کو، آپ کے حکم کو برا جانا، تو آپ علیہ السلام ملاحظہ کرتے تھے کہ اس کو اگر میں براہ راست یہ بات کہوں گا تو اسے کیا لگے گا، برا لگے گا، اور یہ مانے گا نہیں، یہ ناپسند کرے گا، اگرچہ کہ ویسے دیگر حالات کے اندر وہ کیا کرے گا، پیروی کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کے اندر وہ نہ مانے تو نتیجہ کیا نکلے گا، خراب نکلے گا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام براہ راست اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، براہ راست اسے نہیں کہا کرتے تھے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ علیہ السلام نے وہاں پر جو صحابہ موجود تھے ان سے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی اسے کہہ دے کہ یہ اس زردی کے اثر کو دور کر لے، یعنی کوئی وجہ ہوگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند کیا، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم اسے کہہ دو۔ وجہ یہ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب کہیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا جو حضور علیہ السلام کی بات نہ ماننے پر تھا، یعنی اگر اس نے تسلیم نہ بھی کیا تو اس کے اوپر کوئی حکم کفر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ جو حق کی دعوت ہے وہ کوئی بھی کہے اس سے قبول کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل احتیاط تھی۔ اگلی حدیث مبارکہ، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن ابی عبد اللہ الجدلی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا سخابا في الاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، یعنی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ فاحش تھے نہ متفاحش تھے۔ فاحش کا مطلب ہے کہ جو بلا تکلف گالیاں بکتا ہے، بری بات کرتا ہے، فحش باتیں کرتا ہے، اور متفاحش کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بتکلف بری باتیں کرتا ہے۔ جیسے ابھی پیچھے گزرا کہ اخلاق کی تعریف میں کہ کسی کے اندر ایسا ملکہ، ایسا خلق ہوتا ہے کہ بلا تکلف وہ کام اس سے ہو رہے ہوتے ہیں، اچھے ہیں تو اچھے اخلاق، برے ہیں تو برے اخلاق۔ بعض لوگوں کی طبیعت کے اندر فحش گوئی ہوتی ہے، یعنی خود بخود ان کے منہ سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، خود بخود وہ بری باتوں میں ان کے نکل رہی ہوتی ہیں، ان کو تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو صحبت کی وجہ سے کسی مخصوص فرد کے پاس بیٹھیں گے، مخصوص گروہ اور طبقے کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی جو ہے وہ تکلف کے ساتھ وہ بری باتیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دونوں چیزیں نہیں تھیں، نہ بلا تکلف نہ بتکلف۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ خوبصورت اور حیا والی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ یعنی دیکھیں پیچھے حیا آئی کہ اس کو میں ڈائریکٹ بول دوں، یہ بھی حیا ہے کہ وہ نہیں مانے گا، تو یہ حیا کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے دوسروں کو حکم دیا کہ وہ یہ کام کریں۔ اور نہ ہی آپ علیہ السلام بازاروں کے اندر بلند آواز کرنے والے تھے، جیسے ہمارے یہاں
بلند آواز سے بازاروں میں باتیں ہوتی ہیں، ایک حیادار شخص اور ایک مروت والا شخص یہ بازار کے اندر بلند آواز سے بولنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. بچے تیز بولتے ہیں تو بیٹا آہستہ بولو، کوئی گھر والا تیز بول دیتا ہے آہستہ بات کرو، سن رہا ہوں میں. تو یہ کیا ہے؟ ایک اخلاق کا تقاضا ہوتا ہے. جبکہ جس کو پرواہ نہ ہو تو وہ بلند آواز سے باتیں کرتا ہے. مسجد کے اندر بعض اوقات موبائل پہ فون آئے گا کسی کے تو بعض تو حیا والے ہوتے ہیں کہ شرما کے آہستہ آواز میں بات کریں گے، مسجد کے اندر ہوں تھوڑی دیر بعد کال کرنا. اور بعض ہوں گے کہ وہ مسجد کے اندر بلند آواز سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مسجد تو چلو اعلیٰ مقام ہے، اور بازار جو ہے وہ ہوتا ہی اسے مقام کا ہے کہ جہاں پر لوگ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے، تو آپ بازار میں بھی بلند آواز سے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاف فرماتے اور درگزر کیا کرتے تھے. اب یہ پورا ایک چیپٹر ہے جو الحمدللہ شفا شریف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے عفو درگزر سے کام لیا، اور کیسوں کو آپ نے معاف کیا، اور کیسا آپ نے درگزر فرمایا. اور جب درگزر فرمایا تو پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ کمال تھا. یعنی حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی ان کے بارے میں جو ہے کہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا وہ کتنا دردناک تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا. اور معاف فرمانے کے بعد ہوا کیا؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے اور آپ کے گھرانے سے بڑھ کر ناپسندیدہ گھرانہ میرے نزدیک کوئی تھا ہی نہیں. اور پھر انہوں نے عرض کی کہ اب آپ سے اور آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی محبوب گھرانہ مجھے نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تصدیق کی اور فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے، شارحین نے لکھا کہ یہ محبت بڑھتی جائے گی. یعنی ان کو معاف کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نے، عفو درگزر نے ان کا یہ حال کر دیا کہ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا. ایسے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ کتب کے اندر موجود ہیں کہ کیسی کیسی تکالیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، لیکن آپ معاف کرتے تھے اور درگزر فرمایا کرتے تھے. حدثنا هارون بن اسحاق الحمدانی قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة. اعلیٰ ترین اخلاق کی مثالیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش فرما رہی ہیں. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی شے کو نہیں مارا، کبھی کسی شے کو نہیں مارا. یعنی ایسا نہیں کہ صرف انسان، بلکہ آپ کی رحمت کے حقدار غیر جاندار بھی تھے. اس کی تشریح علماء نے یہ کہ شیئن ای آدمین او غیرہ، آدمی ہو یا آدمی کے علاوہ، کسی جانور کو بھی نہیں مارا. کسی جانور کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مارا. ہاں اگر کسی جانور کو کبھی ایسی جو بظاہر ہمیں تکلیف نظر آ رہی ہے، آپ نے وہ کیا بھی ایسا معاملہ کہ اس کو مارا، تو اس کے فوائد حاصل ہوئے. اس کے جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ کہ چلتا ہی نہیں تھا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا سب سے پیچھے رہ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے. اس کو کیا ہوا؟ تنگ کیا ہوا ہے، چلتا ہی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نیزہ لگایا، تو حضرت جابر کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو روک ہی نہیں پا رہا تھا، روک ہی نہیں رہا تھا مجھ سے کسی طرح. تو کیا ہوا؟ فائدہ حاصل ہوا اگر اس کو ضرب لگائی بھی تو. لیکن وہ ضروری ہو گیا وہاں پہ اس کو جو ہے وہ لگانا، ورنہ وہ بھاگ ہی نہیں رہتا، چل ہی نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے. الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، مگر یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاد فی سبیل اللہ کریں. جب جہاد فی سبیل اللہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں تو لڑنا ہی ہے،
تو وہاں پھر آپ علیہ السلام مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق جنگ میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے. جہاں جنگ کا زور ہوتا تھا اسی مقام پر ہوتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کی شدت ہوتی تو ہم آپ علیہ السلام کی پناہ لیا کرتے تھے. وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً، یعنی نہ آپ نے کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ ہی کبھی کسی عورت کو مارا. عام طور پہ ان کو مارنا یہ آسان لوگ سمجھتے ہیں. خادم کو بھی مارتے ہیں کہ بیچارہ مجبور ہے تو یہ کچھ کرے گا نہیں. عورت اگر اس کی ملکیت کے اندر ہے، جیسے باندھی ہو یا اس کی بیوی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیچاری کچھ کر تو نہیں سکتی، مظلومہ ہے، اس کا پیچھے کوئی نہیں ہے کہ جو اس کے بارے میں بولے تو مارو اس کو بھینس کی طرح، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسا لوگ کرتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے قدرت والے تھے، اللہ کی طرف سے سب سے بڑھ کر قدرت آپ کو عطا کی گئی تھی، کبھی کسی خادم کو نہیں مارا اور کبھی آپ علیہ السلام نے کسی عورت کو نہیں مارا. ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائے. فرماتے ہیں حدثنا احمد بن عبدة الضبی قال حدثنا فضیل بن عیاض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين امرئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. یعنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ایسے ظلم کی وجہ سے کہ جو آپ پر کیا گیا ہے اس کا انتقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی محارم کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی حدود کو جب پامال کیا جاتا تو آپ علیہ السلام سے بڑھ کر غضب کرنے والا کوئی نہیں ہوا کرتا تھا. ایک ہوتی ہے مدارات، ابھی آگے ایک حدیث مبارکہ آ رہی ہے اس کے بعد والی ہی. مدارات کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا، یعنی اچھے انداز میں اس سے گفتگو کرنا کہ اس کی آخرت سنور جائے، اگرچہ کہ وہ بدترین شخص ہے، برا شخص ہے، لیکن اس سے کیا کرنا، خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا، اس کو تحائف دینا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہ اس کی آخرت کیا ہو، سنور جائے. اور ایک ہوتی ہے مداہنت. مداہنت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی دنیا کے لیے آخرت کو خرچ کر دینا. یعنی کسی کا کاروبار کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے اور شرعاً وہ ناجائز ہے. اب کوئی کسی شخص کسی علم والے کے پاس آتا ہے جس کا نام کا علم ہے، تو وہ اس کی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے مسئلہ غلط بیان کر دیتا ہے. جس کی اجازت نہیں وہ اس کو اس کی اجازت دے دیتا ہے. تو اس نے کیا کیا، اس کی دنیا کی اصلاح کے لیے اپنی آخرت کو خرچ کر دیا، آخرت کو صرف کر دیا، آخرت اپنی ضائع کر دی. اس کو بولتے ہیں مداہنت. تو حضور علیہ السلام کے اندر مدارات تھی، مداہنت نہیں تھی. مداہنت مذموم ہے اور مدارات جو ہے وہ محبوب ہے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا، دو جائز کاموں میں، مباح کاموں میں اختیار دیا گیا، نیک کاموں میں اختیار دیا گیا کہ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، تو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آسان کو لیا کرتے تھے. حالانکہ آپ قادر تھے کہ مشکل کو لیں، لیکن اگر آپ مشکل کو لیتے تو آپ کے بعد والے اس میں آزمائش کے اندر آ جاتے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ آسان کو لیتے. الا یہ کہ اگر آسان یعنی دو چیزوں کا معاملہ ہوتا کہ یا تو یہ کر لیں یا یہ کر لیں، تو اگر وہ آسان والا گناہ ہوتا یا گناہ کی طرف لے جانے والا ہوتا تو پھر آپ علیہ السلام آسان کو نہیں لیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آپ علیہ السلام پر جو خاص رحمتیں، برکتیں، انعامات ہیں،
رب العزت جل و علا اس کے صدقے میں حضور علیہ الصلوۃ کی شفاعت ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے تمام خاندان والوں کو اور تمام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔